اے میرے پیغمبر، مشرکین کھلے چل چل کے اب پزل ہو گئے ہیں، اس لیے ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ خود مطالبہ کریں گے کہ آپ اگر کچھ نرمی کریں تو ہم سارے داتے آکے باکے یا کے چھوڑ دیتے ہیں. سمجھا؟ اب آپ ڈھیلے نہ پڑ جانا، کلی دبا کے رکھو، کیونکہ اب وہ گھبرا گئے ہیں. اس صورت میں یہی کہا جائے گا نون والقلم وما یسطرون، قلم اور ان چیزوں کی قسم جو لوگ لکھتے ہیں، یا قلم اور ان دفتروں کی قسم جو فرشتے لکھ رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، الحمدللہ بفضل اللہ آپ کو جنون نہیں ہے، بلکہ مجنون آپ کی سنگت میں آئے تو سب سے دانا بن کر واپس جاتا ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تیرے لیے ایسا اجر بنا دیا ہے غیر ممنون، میری منت ہی کوئی نہیں ہوگی آپ کے اجر پر، وہ سب تیرا اپنا کیا کرایا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہت بڑے خلق پر آپ موجود ہیں. فَسَتُبْصِرُ، ذرا آپ توجہ کریں، وَيُبْصِرُونَ، وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کس کو جنون ہے پتہ چل جائے گا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب خوب جانتا ہے جو پھسل گیا اس کے راستے سے، اور ہدایت والوں کو بھی اللہ خوب جانتا ہے. بہرحال کرنے کہنے کی بات یہ ہے فلا تطع المکذبین، مسئلہ توحید کو جھٹلانے والوں کی بات قطعاً نہیں ماننا، جتنا سلو کی پیشکش کرے اور بھیڑ کے رکھو نا حرامی ہے. اب چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائیں، فیدہنون، وہ ڈھیلے ہو چکے ہیں، وہ آپس میں مشورہ کر چکے ہیں کہ محمد تھوڑا سا اتنا کر دینا، چلو یہ کچھ کہہ دے کہ اور تو کچھ نہیں سنتے، صرف صلاۃ و سلام سنتے ہیں، ہم چھوڑ دیں گے ان کی بات. فیدہنون، وہ ڈھیلے ہو چکے ہیں. آپ خیال کریں ولا تطع کل حلاف مہین، آپ بالکل بات نہ مانیں زیادہ قسمیں کھانے والے ذلیل کی. یہ جھوٹے آدمی کی عادت ہوتی ہے، قسم 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 کرتا ہے. حمازن، عیب لگانے والا. مشائن بنمیم، رات دن چغلی لے کر چلنے پھرنے والا. مناع للخیر، ہر اچھی بات سے روکنے والا. معتدن اثیم، پھر حقوق میں زیادتی کر کے اثیم بدعتیاں کرنے والا. اتل اکھر مزاج، بعد ذالک زنیم، حتیٰ کہ برائی کے اندر مشہور ہے، یعنی زانی بھی ہے، بدماش بھی ہے. ان کان ذا مال و بنین، صرف اس وجہ سے اس کے اندر یہ کرتوت ہے کہ اس کو مال ہم نے بہت دیا، بیٹے دیے. جب پڑھی جاتی ہے اس پہ آیات ہماری تو کہتا ہم اساطیر الاولین، یہ بڑے لوگوں کی گپیں ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، اچھا ہم داغ لگائیں گے اس کے ناک کے ککے پر، ناک پر داغ لگا دیں گے اس کو. انا بلوناہم، حبل ان کو مال دے کر آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو ہم نے آزمایا تھا. اذ اقسموا لیصرمنھا، جب وہ باغ کا پھل توڑنے کے لیے گئے تو قسمیں کھانے لگے، لیصرمنھا مصبحین، صبح سویرے ضرور کاٹیں گے ہم باغ کو، پھل باغ کا لائیں. ولا یسنون، تمام باغ جو ہے اس کا پھل کاٹیں گے. ولا یستثنون، اور کہیں کو کچھ نہ دے سو. ولا یستثنون، کچھ بھی نہ دیں گے کسی کو. فطاف علیہا طائف، رات کو یہ سوچ کے سوئے
تو چکر کاٹا، چکر کاٹنے والے نے اللہ کی طرف سے، وہ ہم نائمون، اور وہ سو رہے تھے، فاصبحت کالصریم، ہو گیا پھر اللہ کے قہر کی وجہ سے کالصریم، جڑوں سے کٹے ہوئے درخت کی طرح، فتنادوا مصبحین، صبح سویرے کو روٹ کر دی انہوں نے، چلو جی تو چلو جی تو چلو، انغدوا علی حرثکم، اور چلو اپنی کھیتی کو سنبھالیں، ان کنتم صارمین، اگر تم کاٹنے والے ہو، فانطلقوا، آہستہ آہستہ چلے، وہم یتخافتون، وہ بالکل آہستہ آہستہ بولتے تھے کہ کہیں مسکین کوئی نہ سن لے، اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، کسی فقیر اللہ واسطے والے کو پتہ نہ چل جائے، وغدوا علی حرد، وہ گئے علی حرد، تنہائی کی حالت میں، اس حال میں کہ وہ بہت بڑی تجویزیں کرنے والے تھے، قادر ہیں، کاٹ لیں گے، بس جہاں وہاں پہنچے تو کہنے لگے انا لزالون، یار بھول گئے ہیں، ہمارا باغ تو یہ نہیں ہے، کوئی راستہ اور لے آیا ہے، وہ گجراڑا میدان ہوا پہ، بل نحن محرومون، پھر کہنے لگے سوچ کے ہائے ہائے ہم کوڑے کے کوڑے رہ گئے۔ اس میں سے ایک تیسرا آدمی جو بڑا تھا ان سے، اوسطہم، درمیانے عقیدے کا، وہ کہنے لگا جس وقت تم یہ کہہ رہے تھے کہ خیال کرنا ہم مسکینوں کو بھی نہیں دیں گے، اللہ واسطے کسی کو نہیں دیں گے، انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، میں نے اس وقت کہا نہیں تھا تم کہ لولا تسبحون، اللہ کو شریکوں سے پاک کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ انا مراد قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اس وقت کہنے لگے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، ہم بڑے ظالم ہیں، ہم نے یہ شرکی اور کفریہ کلمہ کہا تھا۔ قالوا یا ویلنا فاقبل بعضهم على بعض، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری بدقسمتی، ہم ہی سرکش تھے، اچھا اب ہم توبہ کر چکے ہیں، عسى ربنا، ممکن ہے رب ہمارا ہمیں اس باغ سے بھی اچھا تبدیل کر کے دے دے، انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے اللہ کی طرف ہی مشغول ہوتے۔ کذالک العذاب، یوں عذاب ہوتا ہے جس طرح ان کو دیا۔ کہتے ہیں بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ جب انہیں توبہ طائب ہو گئے نا تو تقریباً 5 کلو کا ایک انگور کا دانہ تھا ان کا، اتنا وسیع باغ دیا اللہ نے، اللہ ہی جانے سچ ہے یہ خوب۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، اللہ کا عذاب آخرت والا یہ تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، متقین کے لیے ان کے رب کے پاس ہمیشگی کے باغات ہیں۔ کیا بنا دیں ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح؟ اب مالکم، کیا ہو گیا مشرکو تمہیں، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے لیے کوئی لکھت ہے جس میں تم سبق پڑھتے پڑھاتے ہو؟ ان لکم فیہا لما تتخیرون، کیا تمہارے لیے اس کے اندر ہے کہ جو کچھ تم چاہو گے تمہیں مل جائے گا؟ کیا ہیں تمہارے لیے کو قسمیں ہیں ہم سے لی ہوئی جو پہنچ گئی ہیں قیامت تک کے لیے کہ اللہ نہیں توڑے گا وہ قسمیں؟ ان لکم لما تحکمون، تمہارے لیے کیا ہوا جس کا فیصلہ تم کر دو بس اسی طرح ہو جائے گا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ ان سے پوچھیں نا کون ہے جو ان بکواسات کا ذمہ دار ہے، ذرا سامنے آئے نا۔ ام لہم شرکا، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ اپنے شریکوں کو ذرا نکال کے آئے اگر سچے ہیں۔ جس دن کھولا جائے گا اللہ کے جلال سے، ایک معنی ابو سعید خدری کہتے ہیں جس دن تمام چیزوں کی حقیقت کھولی جائے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور بلائے جائیں گے اللہ کے سجدہ کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ،
وہ طاقت نہیں رکھیں گے، پھٹی ہوں گی آنکھیں ان کی، چھائی ہوگی ذلت ان پہ۔ کیوں؟ پہلے بلایا جاتا تھا ان کو کہ اللہ کے احکام کی طرف جھک جاؤ، وہ ہم سالمون صحیح سالم ہوتے تھے، مگر آ کر کے چلتے تھے۔ اچھا ہٹ جاؤ نا میرے پیغمبر، آگے ہٹ جاؤ، میں جب ان کو مارنے لگتا ہوں تو آپ سامنے آ جاتے ہیں، ہٹ جاؤ۔ وَمَن يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جو اس قرآن پاک والی حدیث کو چٹلاتا ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب آہستہ آہستہ پکڑیں گے اس کو جہاں سے وہ علم بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، ابھی تک میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کو۔ ان قیدی متین، میری تدبیر بڑی پکی ہوتی ہے۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے چندہ مانگتے ہیں جس کی وجہ سے من مغرم ان کو چٹی معلوم ہوتی ہے اور بوجھل ہو رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب، یا ان کے نزدیک غیب ہے کوئی؟ فہم یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں ایسا۔ فاصبر لحکم ربک، آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کے لیے۔ رب نے جو حکم دیا ہے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، وہ مچھلی والے یار کی طرح دیر جلدی نہ کر، کیونکہ وہ جلدی کر کے ہمارے پوچھے بغیر وہ چل پڑا، تو پھر تب پتہ چلا جب وہ بلا رہا تھا وہ مخزوم بالکل غم سے بھرا ہوا تھا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر نہ دستگیری کرتا اللہ پاک اپنی رحمت سے، لنبذ بالعراء، البتہ پھینکا گیا تھا کھلے میدان میں، وہ مذموم اور کمزور حالت میں تھا۔ فاتبعہ ربہ، اور چن لیا اللہ نے اس کو اور پھر نیک بختوں میں کر دیا۔ ایماندار آدمی کا جب قصور ہوتا ہے یا اللہ کے کسی حکم کے خلاف کرتا ہے تو اللہ اس کو سزا دیتا ہے، تو اسی دنیا میں معافی کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے جہنم میں ڈالے گا اور پھر کہے گا ادھر جاؤ۔ یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ ایمانداروں سے، مومنوں سے کوئی غلطی ہو گئی، ایمان بچ گیا، غلطیاں اگر ہو گئیں، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اسی دنیا کے اندر ان کو کچھ سزا آزمائش دے کے پھر معاف بھی دنیا پہ کر دیتا ہے، تاکہ یہاں سے جائیں تو پورے فرحت قلب کے ساتھ جائیں۔ اس لیے نہ جڑے کہ پہلے ہمیں جہنم میں جھونکا جائے گا، پھر لبریشن کر کے جاؤ اب بیسٹ میں چلے جاؤ۔ یہ دنیا کا کام ہے۔ من یات ربہ مجرمن، جو دن قیامت کے اللہ کے دربار میں آئے گا اقرار کرے گا کہ میں مجرم ہوں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ ان یکاد الذین کفروا، قریب ہے کہ کافر لوگ لیزلقونک، پھٹیاں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، لما سمعوا ذکر، جب قرآن پڑھتا آپ کو دیکھتے ہیں نا، گھور گھور کے کتے کی طرح دیکھتے ہیں آپ کو۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ تقریباً تعداد میں 20 آدمی انہوں نے بلائے جن کی نظر پتھر پاڑ نظر تھی، کہ محمد جب پڑھ رہا ہو نا تم کتے کی طرح گھور گھور کے دیکھ کے اس طرح کر کے تاکہ محمد گر جائے۔ 20 آدمی بلائے۔ نبی علیہ السلام نے جب قرآن پڑھا، تقریر کی، یہ تو نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ آدمی گھور گھور کے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے بعد میں کہا، آپ کو پتا ہے نا کہ کئی آدمی لیزلقونک بابصارہم، تیری طرف گھور گھور کے دیکھتے تھے، وہ تجھے گرانے کے لیے دیکھتے تھے، نظر لگانے کے لیے۔ جی ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ان تمام کو اندھا کر دیا ہے، سارے اندھے ہو گئے۔ پیغمبر کریم آپ کی عزت یہ ہے
کہ ایک داغ کے برابر، وال کے برابر بھی داغ آپ کی عزت پہ ہم نہیں آنے دیتے، ہم خود ذمہ دار ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، جب کچھ نہیں بنتا تو کہتے ہیں یہ مجنون ہے، اس پر نظر بد بھی نہیں لگتی۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، پیر نے کہا نا یہ میری بلی جو ہے نا یہ بڑی اچھی بلی ہے، جب مہمان آتے ہیں، مہمان جب آتے ہیں تو یہ پہلے ہی بتا دیتی ہے، 4 ہوں تو 4 دفعہ بھونکتی ہے، 5 ہوں تو 5 دفعہ میوکتی ہے۔ یہ ہمیشہ یہی قانون ہو گیا۔ ایک مرتبہ مہمان آئے 8 اور وہ بھوکی 7 مرتبہ۔ مریدوں نے کہا بڑی الو کی پٹھی ہے جناب تمہاری بلی، بڑی بدماش ہے اور جھوٹی ہے۔ کس طرح؟ مہمان 8 ہیں اور وہ بھوکی ہے 7 مرتبہ۔ انہوں نے کہا آج بھی سچی ہے، 7 تو مسلمان سنی تھے، 8واں وہابی تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا جناب معلوم ہوا کہ پیروں کی بلیاں وہابیوں کا قدر کرتی ہیں، نہیں بھونکتی۔ پہلے زور لگاتے رہے نا، زور لگاتے رہے کہ ان کو گرائیں، جب کچھ نہ بنا تو کہنے لگے یہ مجنون ہے، اس پہ ہماری نظر لگتی ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، یہ صرف قرآن مقدس تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔